جب وہ بزرگ کسی بڑے آقا کو مارنا چاہتا ہے تو وہ ان نوجوانوں کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوں۔ وہ انہیں یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کے لیے جنت ہے۔ اٹلی کے مہم جو مارکو پولو نے اپنی کتاب میں ایک مسلم گروہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا جو مشرق وسطی میں مسیحیوں اور مسلمانوں میں دہشت پھیلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دراصل اسی گروہ کے نام حشاشین سے اسیسن کا انگریزی لفظ نکلا ہے جس سے مراد قاتل ہے۔ یہ تحریر ہے خوان فرانسسکو الونسو کی اور اسے آپ سن رہے ہیں نادیہ سلیمان کی زبانی۔ اس گروہ کا ذکر اطالوی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے کانریڈ آف مونٹی فیرٹ کے حوالے سے بھی ہوا ہے جو تیسری صلیبی جنگ کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ 28 اپریل 1192 کے دوران وہ سور یعنی موجودہ لبنان میں یروشلم کے بادشاہ بننے کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم کوئی جشن نہ ہو سکا۔ اس وقت کی تاریخ کے مطابق 2 قاصد ایک خط لے کر ان تک پہنچ گئے۔ جب وہ اسے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیے۔ یہ کبھی واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آوروں کو کس نے بھیجا تھا، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ وہ قاتل حشاشین کے فدائی تھے۔ اس کہانی نے کئی ناول نگاروں، فلم اور ٹیلی ویژن کے ہدایت کاروں کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ کو بھی متاثر کیا۔ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد مسلمانوں میں اس حوالے سے بحث ہوئی کہ کون خلیفہ بنے گا۔ میڈرڈ کی آٹونومس یونیورسٹی میں عرب اور اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر اگناسیو گوتیرس کے مطابق یہی چیز شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کا باعث بنی۔ 9ویں صدی تک شیعہ فرقہ کافی پھیل چکا تھا، مگر پھر بھی قیادت کے تنازع پر دوبارہ ایک نیا اختلاف پیدا ہوا جس نے اسماعیلی فرقے کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام امام اسماعیل ابن جعفر کے اعزاز میں رکھا گیا۔ جب ان میں مزید تفریق ہوئی تو ایک حصہ نزار نامی شہزادے کے گرد جمع ہو گیا جسے اسکندریہ مصر میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ان کے چھوٹے بھائی کے حمایتیوں نے قاہرہ میں قتل کر دیا تھا۔ مقتول نزار کے پیروکار نئے حاکم کو قبول کرنے کے بجائے مزید مشرق کی طرف فارس چلے گئے اور وہاں انہوں نے دعوت کی ایسی مہم شروع کی جو دونوں سنی اور شیعہ فرقوں کی جانب سے تنقید کا باعث بنی۔ نزاریوں نے یونانی فلسفہ اور باطنیت کے عناصر کو اپنے اسلامی عقائد میں شامل کیا۔ ظلم و ستم سے بچنے اور اپنے عقائد کا پرچار کرنے کے لیے گروپ نے دعوت کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا۔ فارس کے ایک نوجوان حسن صبا نے ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد قاتلوں کے خفیہ گروہ حشاشین کی بنیاد رکھی۔ اسپین میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ایمیلیو گونزالس کہتے ہیں کہ حشاشین نے نزاریوں کو شدت پسند بنایا۔ یہ سماجی رویہ تھا جس میں مذہب کو جواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ نزاریوں نے اپنی ریاست بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد حسن صبا نے فارس کے پہاڑوں کی طرف قیام کیا اور الموت قلعے پر قبضہ کر لیا، جو کہ تہران شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں البرز پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ یہ ناقابل تسخیر قلعہ اس نیٹ ورک کا مرکز تھا جہاں سے نزاریوں نے خود کو موجودہ شام اور لبنان تک پھیلایا۔ اگناسیو کے مطابق وہاں سے اس فرقے کے بانی نے اسلامی ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حسن صبا نے ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ملیشیا تشکیل دی جو مسلم ریاستوں اور صلیبی علاقوں میں مخصوص اہداف کے حصول کے لیے حملے کرتی تھی۔ ایمیلیو کہتے ہیں چونکہ انہیں اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ان میں اتنی قوت تھی کہ قبضے کے بعد اسے کنٹرول کر پاتے، اس لیے انہوں نے سرجیکل آپریشنز کے ذریعے حملے کیے۔ وہ بھیس بدل کر کسی کو بھی مار دیتے تھے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ مورخ نے وضاحت کی کہ حسن صبا کی قیادت میں چلنے والی تحریک مقبول یا بڑے پیمانے پر نہیں تھی بلکہ انتہائی فکری تھی جس کے مذہبی رجحان نے بنیاد پرستی کو جنم دیا۔ اس فوج کے بارے میں بہت سے موقف اور افسانے ہیں۔ مسلمان ذرائع نے ان کے اراکین یا فدائیوں کے نظام پر تنقید کی ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حسن صبا اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ اگناسیو کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ حسن صبا نے تربیت کے دوران اپنی ملیشیا کو جنت کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں نشے کا عادی بنایا۔ وہ ان پتوں کو پیتے یا چبا لیتے تھے، پھر وہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے۔ تاہم ایمیلیو کے مطابق یہ موقف غلط ہے۔
جو اس لیے پھیلا کیونکہ اس گروہ کی حکمت عملی کے بارے میں معلومات کا فقدان تھا اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جس نے بھی چرس کا نشہ کیا ہو اسے معلوم ہے کہ اسے پینے کے بعد کسی کا قتل کرنا وہ آخری کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں نشہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی قربانی دیتے تھے۔ اگر ایسا کچھ تھا تو یہ نشہ چرس کے بجائے کوئی اور چیز ہوگی۔ ان کے خیال میں حشاشین سے مراد بنیاد پرست تھا، نہ کہ وہ لوگ جو حشیش کا استعمال کرتے ہیں۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لوئس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ کسانوں کے بچوں کی خریداری یا اغوا کچھ ایسے طریقے تھے جن سے حسن صبا اور ان کے جانشینوں نے ملیشیا کی صفوں کو پروان چڑھایا۔ ایک بار بھرتی ہونے کے بعد نئے فدائی کو نہ صرف ہاتھوں سے لڑنا سکھایا جاتا بلکہ ان شہروں یا قصبوں کی زبان، ثقافت اور رسم و رواج کا بھی علم دیا جاتا جہاں انہیں بھیجا جانا ہوتا۔ ایمیلیو کے بقول وہ کسی نینجا فائٹر کی طرح تھے جنہیں معلوم تھا کہ کیسے بھیس بدل کر لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ قاتلوں میں خاص صلاحیت تھی کہ وہ حملے کی جگہ کسی نہ کسی طرح گھس جاتے تھے۔ وہ اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ وہ اہداف کے تعاقب میں باریکی سے کام لیتے تھے اور قتل کی داستان خوفزدہ کر دینے والی ہوتی تھی۔ برنارڈ لوئس نے 14ویں صدی کے جرمن پادری کی کہانی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان قاتلوں کو برا بھلا کہا جاتا اور ان سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ خود کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ انسانی خون کے پیاسے ہیں، وہ قیمت کے عوض بے گناہوں کو مارتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ نجات کی بھی نہیں۔ وہ ہمارے اشاروں، لباس، زبانوں، رسم و رواج اور مختلف قوموں اور لوگوں کے اعمال کی نقل کرتے ہیں، جیسے بھیڑوں کے لباس میں چھپے ہوئے ہوں۔ پہچانے جانے پر انہیں مار دیا جاتا ہے۔ ایمیلیو نے اس گروہ کے فدائین کو تاریخ کے پہلے دہشت گرد قرار دیا کیونکہ ان کے بہت سے کام دن کی روشنی میں عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی گورنر اپنے محافظ کے ساتھ بازار سے گزرتا ہے تو ایک قاتل کہیں سے نمودار ہوگا، چاقو نکال کر اس کا گلا کاٹ دے گا، چاہے وہ زندہ واپس آ سکے یا نہیں۔ اگناسیو کے مطابق یہ بہتر تھا کہ قاتل مارا جائے تاکہ ان آپریشنز کی بنیاد خفیہ ہی رہے۔ اپنے فدائین میں خود کو قربان کرنے کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے حسن صبا انہیں الموت قلعے میں مذہب کی تعلیم دیتے تھے۔ مارکو پولو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قلعے کی تعمیر بھی اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ حسن صبا نے 2 پہاڑوں اور وادی کے بیچ اس کی تعمیر کی جہاں ایک انتہائی خوبصورت باغ بھی تھا۔ یہاں زمین کے بہترین پھل تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چشمہ تھا جہاں سے شراب، دودھ، شہد اور پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ وہ وہاں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں لائے تھے جنہیں موسیقی کے تمام آلات بجانے آتے اور وہ پریوں کی طرح گاتیں۔ اس بزرگ نے اپنے فدائین کو یہی تصور دے رکھا تھا کہ یہی جنت ہے۔ ان کے مطابق باغ میں قاتلوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارکو پولو کے مطابق حسن صبا تربیت یافتہ قاتلوں کو باغ تک محدود رکھتے تھے تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ تاہم جب ان کے پاس کسی کے لیے کوئی مشن ہوتا تو وہ انہیں نشہ دے کر باہر لاتے۔ جب منتخب کردہ شخص بیدار ہوتا تو وہ انہیں بتاتے کہ اگر اسے جنت میں واپس جانا ہے تو اسے مطلوبہ کام کرنا ہوگا۔ مارکو پولو لکھتے ہیں کہ وہ اس کام پر راضی ہو جاتے تھے کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اس جنت کو چھوڑنا نہ چاہے گا۔ نظاری آرڈر کا دور 166 برس تک جاری رہا، پھر ان کے دشمن منگولوں نے ان کا صفایا کر دیا۔ اگناسیو بتاتے ہیں منگول بڑا خطرہ تھے، وہ زیادہ ظالم تھے اور مغرب کے بجائے قریبی مقام سے آئے تھے، اس لیے نظاریوں نے ان کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوج نے ان کے ناقابل تسخیر قلعے کو زمین بوس کر دیا۔ بعض تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا خیال تھا کہ قاتلوں نے ان کے ایک انکل کا قتل کیا ہے، مگر اس سے قبل ان قاتلوں کے ہاتھوں کئی مسلمان اور مسیحی رہنماؤں کی جانیں گئیں۔ اگناسیو کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی ان مسلمان رہنماؤں میں سے تھے جنہیں ان قاتلوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خوش قسمتی سے اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے اور بعد ازاں اسلامی تاریخ کی اہم شخصیات میں سے ایک کے طور پر مانے گئے۔ انہوں نے 12ویں صدی کا یروشلم دوبارہ مسلمانوں کو دلایا تھا۔ اگناسیو کہتے ہیں
صلاح الدین نے سلیبیوں کو نکالنے کے لیے کئی مہمات کی، لیکن انہیں احساس ہوا کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں کئی مسلمان ریاستوں اور بادشاہتوں کو ختم کرنا ہوگا جو ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ اپنی ایک مہم کے دوران انہوں نے مصیاف یعنی موجودہ شام میں نظاریوں کے قلعے کو نشانہ بنایا۔ نظاریوں نے فوراً رد عمل دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے قاتل بھیجے۔ اگناسیو کے مطابق قاتل صلاح الدین کے خیمے میں ان کے فوجی بن کر داخل ہوئے اور انہیں خیمے میں ہی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کیونکہ انہوں نے باڈی آرمر پہن رکھا تھا اور ان کی ٹوپی کے نیچے اسٹیل کی ہیلمٹ تھی۔ صلیبی جنگ میں حصہ لینے والے انگلینڈ کے شاہ ایڈورڈ اول بھی 1272 میں فدائین کی تلوار سے بال بچے تھے۔ یہ خفیہ طرز کے آپریشن کی سروس مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کے لیے دستیاب تھی، اور وہ بھی بھاری رقم کے بدلے۔ اس طرح کئی صدیوں تک ان کی ہٹ مین کی ساکھ برقرار رہی، جو اب بھی قائم ہے۔